میں جب ان بچوں کو ابھی سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کا ذوق کیسا ہے اور آپ کے ہاں داد دینے کا معیار کیسا ہے۔ البتہ مجھے حبیب جالب یاد آ رہے تھے۔ حبیب جالب نے کہا تھا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ آپ کا سرمایہ ہے مستقبل کے، یہی معمار بھی ہیں، یہی رہنما بھی ہیں۔ میرا بڑا دل تھا، میں آج جب کالج سے نکلا تو میں نے کہا کہ میں یہ والے شاندار کلام جو ہے وہ یہاں پڑھوں گا، پہلی بار جا رہا ہوں۔ ابھی تک اس کا کوئی ایسا ماحول نہ بن سکا کہ میں آپ کو سنا پاؤں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں نے 20 منٹ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہی 20 منٹ ہوں گے، میں آپ سے اجازت بھی لے لوں گا۔ بڑا اچھا ہمیں پڑھنا آتا بھی ہے، احمد مسعود جہاں پہ بیٹھے ہیں حضرات ہمیں جانتے ہیں، ہم نے بارہا پڑھا بھی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ذوق کیسا تھا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، شعر دیکھیے اچھا شعر ہے، انداز حسینوں کو سکھا۔ اصل میں مجھ سے مولانا عثمان حنیف صاحب ہیں، انہوں نے وقت لیا تھا، ان کے والد محترم بھی یہاں تشریف فرما تھے۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم ایک حاضری پیش کریں گے اور چلے جائیں گے، تو صرف محفل تو ہے ہی نہیں، اور نہ یہ ہے کہ ہم محفل پہ اپنے آپ کو منحصر رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ سال کی ایک ہی محفل ہوتی ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی بیداری کا ضرور ثبوت دیں۔ انداز حسینوں کو سکھائے، تھوڑی بیس بڑھائی، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، گلا بالکل ایسے ڈسٹرب ہے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ بڑے لکھے دائیں بائیں دوست بیٹھے ہیں، اچھا شعر ہے۔ اے شہزادے یہ پاؤں سیدھے کرو، مسجد میں بیٹھے۔ اقبال نے کہا تھا خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محفل میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ہی ادب، ادب ہی نہ ہو تو پھر محفل کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ سنیے گا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے۔ ذرا دیکھیے، آپ جڑ جائیے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ میرے پاس ایک ایسا کلام تھا آج آپ کے لیے کہ جو شاید آپ نے کسی نقیب خطیب اور ادیب سے نہ سنا ہو، میں ابھی اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا، ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے، ذرا پڑھیے صلی اللہ اور محبت سے پڑھیے ذرا صلی اللہ۔ دائیں بائیں کو جنہیں شروع میں نے جوڑا تھا پہلی حمد میں، آپ وہی بیٹھے ہیں، آپ ذرا بولیے ہمارے ساتھ صلی اللہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بولنا سیکھتا ہے، ماں بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد، بولیے ذرا محمد، اور بلند آواز سے یہ ریپیٹر کم ہو باقی ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جنہیں محفل سننی آتی ہے میں کلام ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر کسی نام کے لیے سننا ہے تو لوگ آتے رہیں گے، آپ سنتے رہیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی بارہ، محمد رسول اللہ کے حرف بھی بارہ، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ گویا مولانا آقا فرما دو کہ محبوب بے نقطہ میں بھی ہو، بے نقطہ تو بھی ہے، نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں، نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں۔ مفتی عبد المجید تشریف فرما ہے، اچھے ادارے سے پڑے ہوئے ہیں، میں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہوں گے محبوب، اللہ فرماتے ہوں گے محبوب، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی بارہ، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی بارہ، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہوں گے محبوب بے نقطہ میں بھی ہو، بے نقطہ تو بھی ہے، نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں، نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں، بے عیب میں بھی ہو، بے عیب تو بھی ہے، عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں، عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں۔ میں بنانے میں بے مثال ہو، تو بننے میں بے مثال ہے، میں سجانے میں بے مثال ہو، تو سجنے میں بے مثال ہے، میں پڑھانے میں بے مثال ہو، تو پڑھنے میں بے مثال ہے، میں دینے میں بے مثال ہو، تو لینے میں بے مثال ہے، میں عطا بے مثال ہو، تو طلب بے مثال ہے، میں رافع بے مثال ہو، تو رفت بے مثال ہے، میں ثانی بے مثال ہو، تو صنعت بے مثال ہے، میں قادر بے مثال ہو، تو قدرت میں مثال ہے، میں فاقر میں مثال ہو، تو فطرت
محبوب مجھ پہ الوہیت ختم ہے، تجھ پہ رسالت ختم ہے، تجھ پہ ربوبیت ختم ہے، تجھ پر نبوت ختم ہے، میں خدائی کے تخت پر ہوں، تو مصطفی کے تخت پر ہے، میں خدا برحق ہوں، تو مصطفیٰ برحق ہے، تیرے سوا خدا کوئی نہیں، تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اگر آپ دکھائیے تاجدار ختم نبوت، یہ دونوں ہاتھ نکال کے ذرا جرأت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت۔ ہمارا بندہ نہ بولے، ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے بول رہے تھے کہ جیسے کسی ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ نبی و تاج پہنایا گیا ختم، یہی لوگ بولیں گے نبی و تاج پہنایا گیا ختم نبوت، نبی و تاج پہنایا گیا ختم نبوت، اے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت، وہ دیوانہ بن کے رہنا ہے سدا ختم نبوت، وہ عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت، وہ محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، وہ ترانہ بج کے تو سنا ختم نبوت، کہ نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، کہ مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور اللہ سے دیکھے وہ کہتے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو، یہ سارا آپ کے لیے ہے، عارف رابطے میں رہے اور عثمان صاحب دونوں نہیں ہیں، تو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہتے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اچھا شیرہ ذرا سنیے گا، پھر کلام پڑھ کے اجازت ہے، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنون بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر، اور میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہتے سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی، رشید دیکھیں سوچ اچھی ہے، سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی، لفظ اچھے ہیں، آپ کے دل کی بات ہے اور میرے دل کی بات بھی ہے، سوچ اچھی ہے تو تحریر بھی اچھی ہوگی، لفظ اچھے ہیں تو تقریر بھی اچھی ہوگی، اور میں نے رات خود کو مدینے میں ٹہلتا دیکھا، میں نے رات خود کو مدینے میں ٹہلتا دیکھا، ارے خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی، اگر آپ مہمان کوئی بھی آیا میرے ساتھ وعدہ کرو دائیں بائیں نہیں بیٹھو گے، میں نے شروع سے اب تک آپ کا خیال رکھا، میں کلام کا آغاز کرتا ہوں، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، بھائی جان سنا ہو داد مت دیجئے گا، کہتے سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو بھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، اس لیے اردو زبان سے واقفیت رکھنے والا بندہ کسی آوارہ بندے سے بات ہے ہی نہیں، سخن شناس بندے سے بات ہے، میں پہلی لائن پڑھ رہا ہوں، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، آج کیا بات ہے، بڑے نوجوان بیٹھے میرے ساتھ دہرائیں گے، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی آپ کی کیا بات ہے، بولیے گا، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ دیکھیں آپ کا احساس کر رہا ہوں نا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اگلا بند دیکھیے گا کتنا شاندار ہے، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، آپ نے صرف یہ لائن پڑھنی ہے، کیا بات ہے، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی، آئیے ہاتھ اللہ کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے گا، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے، عرش و کرسی پہلا بند ہے، عرش و کرسی مایوس مت کیجیے گا، آپ کا جہاں مہمان کوئی نہیں ہے، میں آپ کے بیٹھنے کا خیال کر رہا ہوں، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات
बात है। अर्श कुर्सी लाहो कलम आसमानो ज़मीन, अर्श कुर्सी लाहो कलम आसमानो ज़मीन, सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। वो खून का मर्तबा खून जाने मगर मुस्तफा के पसीने की क्या बात है। मुस्तफा के पसीने की जो कहता है मेरे नबी का पसीना, देखो तुझे और मुझे पसीना आए तो बदबू आती है, कमली वाले को पसीना आए तो खुशबू आती है। वो नमाज शरीफ फरमा है, हुजूर सोए हुए हैं, हुजूर बिस्तर इस्तराहत में है, बाबा जी हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर के जिस्म अतहर पे पसीने के कतरे नमूदार होते हैं। उम्मे अहमद हुजूर के पसीना मुबारक के कतरात को एक शीशी में जमा कर रही है, हुजूर उठते हैं, हुजूर बेदार होते हैं। उम्मे अहमद क्या कर रही हो, दीवाना तड़पेगा, कहा या रसूल अल्लाह आपके पसीना मुबारक के कतरात को एक शीशी में जमा कर रही हो, कोई तो दाग देगा ना। कहा या रसूल अल्लाह आपके पसीना मुबारक के कतरात को एक शीशी में जमा कर रही हो, उम्मे अहमद ऐसा किस लिए कर रही हो। कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चों की जब शादी होगी, मेरे बच्चों की जब शादी होगी, मैं उन्हें बतौर खुशबू के आपका पसीना दूंगी। या रसूल अल्लाह दुनिया के किसी मुश्क में, दुनिया के किसी अंबर में, दुनिया की किसी कस्तूरी में ऐसी खुशबू नहीं है जैसी खुशबू या रसूल अल्लाह आपके पसीने में है। फिर सलीम ताहिर को कहने देना कि जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, वो जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गई। वो फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया और खुशबू मेरे आका के पसीने में रह गई। अर्श कुर्सी लाहो कलम आसमानो ज़मीन, सब खुदा ने कल्ब को बंदा कहे सलीम भाई ने मेहनत नहीं की तो फिर दुख तो होगा ना। ईमानदारी से बताइएगा, जब कोई नहीं था, हम अब भी कोई नहीं है, हम ही है। लेकिन आप में से जो सदात को मानने वाला बैठा है ना, मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब, जो सदात को मानता है, सैयदा का एहतराम करता है, जरा एक बार याद होके कहे सुभान अल्लाह। मौलाना शेर भाई सुभान अल्लाह सुनानी है, मारनी नहीं है। अपने अंदाज से जरा शेर देखिएगा, जज़ाकल्लाह, जरा शेर देखिएगा। तेरे बच्चों का खादिम फरिश्ता भला, खामोश राधे बेटा बाप सुनो। बड़ों के लिए बड़ा शेर है, जो सदात का मानने वाला है, जो सदात का गुलाम है, ये शेर मौलाना उसके लिए है। आप जर से लिखने के काबिल है। आप सारी रात दाद देते रहें, आपकी दाद कम है, सारी रात सुभान अल्लाह कहते रहें। शेर मेरे नजदीक उससे बड़ा है, तेरे बच्चों का खादिम फरिश्ता भला, तेरे बच्चों का खादिम। शेर देखिए शानदार है, तेरे बच्चों का खादिम फरिश्ता भला, क्या सिखाए तुझे, क्या पढ़ाए तुझे, तेरे सीने में दिल और दिल में कुरान है। ऐ नबी तेरे सीने की क्या बात है। तेरे बच्चों का खादिम फरिश्ता भला, तेरे बच्चों सैयद सलेमान नजवी। अगर आप में से किसी ने उर्दू की फसीहत की किताब पढ़ी है तो उसमें पहला सबक है उसवा हसना। सैयद सलेमान नजवी खुतबात की दराज है, आपने 8 खुतबे दिए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उसमें एक बात लिखते हैं, अगर आप शागिर्द हो तो रूहुल अमी के सामने बैठने वाले पर निगाह जमाओ, अगर आप मुअल्लिम हो तो दरसगाह सुफ़ा के अजीम मुअल्लिम की रहनुमाई हासिल करो, अगर आप शौहर हो तो खदीजा और आयशा के शौहर की जिंदगी का मुताला करो, अगर आप बाप हो तो फातिमा ज़हरा के वालिद माजिद की शफ़क़त को सामने रखो, अगर आप ताजर हो तो अरब के ताजर और बहरैन के खजीनादार की तकलीफ करो, अगर आप सिपा सरार हो तो जंगे बदर में 313 सिपाहियों की कमांड करने वाले की सीरत का मुताला करो। बाबा जी सलीम ताहिर पहले मिसरे से इख्तिलाफ कर रहा है कि तेरे बच्चों का खादिम फरिश्ता भला, तेरे बच्चों का खादिम फरिश्ता भला, क्या सिखाए तुझे, क्या पढ़ाए तुझे, तेरे सीने में दिल और दिल में कुरान है। ऐ नबी तेरे सीने की क्या बात है। हाथ वो उठाए जो मानता है मेरा नबी जिंदा है, और जो मरे उनके अज़कार भी मर गए, जो मरे उनके अज़कार भी मर गए। और 1400 साल से है ये जिक्र नबी, 1400 साल से है ये जिक्र नबी। सुबह महशर तड़क है तेरी जिंदगी, ऐ नबी तेरे जीने की क्या बात है। जो मरे उनके अज़कार भी मर गए, जो मरे उनके अज़कार भी मर गए। बड़ा शानदार शेर है, जरा देखिए तो सही। जो मरे उनके अज़कार भी मर गए, जो मरे उनके अज़कार भी मर गए। 1400 साल से है।
سنیے گا، کوئی میں یہ نہیں کہتا کتنے پڑھے لکھے آپ، کافیہ دیکھیے گا کتنا شاندار ہے، اللہ کا دل تھا حضور والا میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، سبحان اللہ، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس قصیدے کا یہ شعر میں دھیما پڑھا کرتا ہوں، جہاں بھی پڑھتا ہوں میں پورا پاکستان پھرتا ہوں۔ شعر دیکھیں، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے کبریا نے بنایا اسے آئینہ، جس میں توحید خود کو نظر آ گئی، اس حسین آبگینے کی کیا بات ہے۔ خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے کبریا نے بنایا اسے آئینہ، خود اپنے دید ثم دنا فضل اللہ فکان کعبہ کو سینی اوزنا، ذرا تصورات کی دنیا میں جائیے نا، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے۔ اس قصیدے کے دو بند ہیں اور دو خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے کبریا نے بنایا اسے آئینہ، جس میں توحید خود کو نظر آ گئی، اس حسین آبگینے کی کیا بات ہے۔ خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے کبریا نے بنایا اسے آئینہ، جس میں توحید خود کو نظر آ گئی، اس حسین آبگینے کی، اور یہ اس حسین آبگینے کی، کیونکہ اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس حسین آبگینے کو کسی نے کہا تھا نا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا، پھر دو بند پڑھتے ہیں ذرا سنیے گا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں آ کے پوچھیا اماں حلیمہ تو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملیا عدیم کملا کسے بھی جنیا بال کوئی نہیں۔ خدا دے پنجابی سننی سی، پنجابی تو تسی واہ کی تھی تو میں نے پہلے دس دن دے، میں مشکل اردو کا انتخاب کیا، مجھے بتایا گیا بڑے سخن شناس لوگ ہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ درکئیے میرے محمد بلکہ شریف لاحق نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اللہ رکھے ایک ترازو، اس ترازو میں دو پلڑے ہو، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، پھر وہ دو بند پڑھتے ہیں، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و سما اسی پلڑے میں، نگین و مکا اسی پلڑے میں، رون و گلوا اسی پلڑے میں، دن و انسا اسی پلڑے میں، جنگل و بیابا اسی پلڑے میں، سورج روشنی اسی پلڑے میں، چاند و چاندنی اسی پلڑے میں، جمادات اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، فلکیات اسی پلڑے میں، ارضیات اسی پلڑے میں، پر ساری کائنات اسی ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کلال ہو۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، مہمان تشریف لے آئے اور مہمان بھی میں سادات آئے، کہیے واہ سبحان اللہ۔ شادی یہاں تشریف لے آئیے، نگاہیں ناز کرتی ہیں تیرا دیدار کرنے کا، آئیے کافی دیر سے ہم آ جائیے، آپ کہیں انتظار کر رہے تھے یہ لوگ۔ خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ تو بڑی دیر کر دی، مہربان آتے آتے میں تو 8 بجے گیا، ہمیشہ تازہ دم پہنچتا ہوں اس کے محلے میں، مگر تھکن اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر پر نہیں ملتی، تو میں تو 8 بجے سے چلے جی آپ کی زیارت ہوگی، 2 بانے ہیں۔ ہو گئے اعلان کے ضرور سزا سوال انہوں نے پاس نہیں بیٹھے ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا وقت جو ہے مینج ہو جائے۔ ہم تو اس کے چلے ہوں اگلے مہمان لائن چلے ہوں، آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا، میں اسے وہ مجھے، لوگ ہمیں دیکھتے رہے۔ 2 بند ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں جی، اجازت تو صرف سبحان اللہ، بندے کو پتا ہے بھائی مولوی صاحب نے سانوں بٹھان کے بڑا ٹائم لائے ہیں، تو آئیے آپ ملتے ہیں، آپ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے چلے، شادی کی تشریف لے آئے، ان سے بڑا محبت کا رشتہ ہے، وہ کہتے ہیں زندگی جیتے رہیں،
ذکر علی کرتے رہیں، حشر تک نوکری یہ آل نبی کرتے رہیں۔ تو آل نبی کا محب بیٹھا ادھر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے سبحان اللہ، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے جبریل نے بنایا، آپ نے وہ لائن پڑھنی ہے، کیا بات ہے، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے۔ میں نے آج ایک نیا قصیدہ شادی کو سنایا ہے، اس کے آخری دو بند رہتے ہیں، عارف بھائی اور باقی لوگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہو، اور پھر آپ سے اجازت ہے خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے۔ اب یہاں سے برکت ملے گی، آپ ذرا جاگیے گا، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے جبریل نے بنایا اسے آئینہ جس میں توحید خود کو نظر آ گئی، اس حسینہ بگینے کی، ایک باری ہاتھ چوکے کو ذرا کیا بات ہے، اس حسینہ بگینے کی آگ بنتے ہیں، داد بنتی ہے، اس حسینہ بگینے کی کیا بات ہے، جو مرے ان کے اشکار بھی مر گئے، جو مرے ان کے اشکار بھی مر گئے، 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی، صبح و محشر تلک ہے تیری زندگی، اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ یہ بند رہتا تھا مدفن مستقیس ہوگا جو نہ بولا، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، مدفن مصطفیٰ بن گئی، مجھے دیکھیے گا، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہاں اس کی ہم سر نہیں، آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں، آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، مدفن جو مفتی صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، حضور کے جسم اطہر کے ساتھ بس ہے، آپ ایک پوچھئے ان سے، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اسی روزے والے کو مخاطب کر کے کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میں قصیدے کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہا، یقین کیجئے بہت بڑا شعر ہے، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہا اس کی ہم سر نہیں، آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ بابا جی میرا ادراک سدرا تلک گیا، ارے بھائی میرا ادراک سدرا تلک گیا، میں نے سنی کبریا کی صدا، میں خدا عرش پہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے۔ میرا ادراک سدراتا لگ گیا، میرا ادراک سدراتا لگ گیا، میں نے سنی کبریا کی صدا، میں خدا، میں مسجد کے باہر میں نے نام لکھا دیکھا، یہاں بھی میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا واہ صحابہ، یہ بول سکتا ہے بولنا ٹائم ٹکا کے بولے، کیا لکھا ہوا ہے واہ صحابہ، یہ لکھا ہوا ہے پھر بول یار، اگر تیرا مذہب رونا پٹنا ہے، تائیں ہائے کرنا ہے، تائیں آہ کرنا ہے، ذرا دیکھیں کیا سے فٹ ہوگا، میں کہتا تیرا مذہب رومنا پٹنا ہے، تیرا مذہب احمد مسعود بھائی، مگر تیرا مذہب رومنا پٹنا ہے، تائیں ہائے کرنا ہے، جنہیں کیا بات ہے والا قصیدہ نہیں سمجھ آیا، وہ اس پہ ذرا چادروں سے ہاتھ نکال کے صحابہ کا نام لیں گے، میں کہتا تیرا مذہب رومنا پٹنا ہے، تائیں ہائے کرنا ہے، تائیں آہ کرنا ہے، میں ذکر نبی دے یاراں دا ہر پل کرنا ہے، ہر جاہ کرنا ہے، تو نوکر ہے شیطانے دا، تو لوکا کو گمراہ کرنا ہے، میں نوکر پاک صحابہ دا، میں واہ صحابہ واہ کرنا ہے۔ میں کہ بلا سبب تو خفا تھیا ہے، اگلی لائن، میں کہ بلا سبب تو خفا تھیا ہے، ابو بکر محمد ابو بکر کو دوسرے، میں کہ بلا سبب تو خفا تھیا ہے، انہیں کہانی کو طول دیتا ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا، نام ہے محمد خواجہ سلیمان توسلی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی جو فصل تھی نا وہ رات کو کوئی چرا کے لے جاتا تھا، انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے رات کو رکھی کری پنجابی کر کر دھیان رکھنا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا وہ بندے آئے وہ پھر چرا کے چلے گئے، خواجہ سلیمان توسلی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آج راتی میں آپ رکھی کراں، تو آپ گئے اور آپ نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اچھا رات کو وہ چرانے والے آ گئے تو آپ نے سلام کرا اور پوچھا اسے کون ہے، تو سرائکی زبان میں کہتے ہیں محمد ہاں، چرانے والا کون تھا؟ سکر جے محمد ہیں تو چرا ہر شہدہ مالے کی تم ہے، تو یہ میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے کہا تھا میں محمد ٹھگ لوکی میں محمد چور، یہ تو لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہے اور تو وقت نہیں ہے وگرنہ اس میں محمد پہ بھی بہت کچھ پڑھ دیتے، کہتے
تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرا ہے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، ولیوں کی ولایت ہے محمد کی اطاعت، فقیہوں کی فقاہت ہے محمد کی اطاعت، قاریوں کی قراءت ہے محمد کی اطاعت ہے، جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ آخری لائن ہے جی، میں کہ بلا سبب تو خفاتیا ہے، ایویں کہانی کو طول دیتا ہے، میں کو تو لگتا ہے تے کو تعصب درس ابن سلول دیتا ہے، تے کو ملنگا تڑے ملنگے جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے، ناراض تھیون دی لوڑ کائی نہیں او کو مسلح رسول دیتا ہے، ناراض تھیون دی لوڑ کائی نہیں او کو مسلح، بولو ناراض تھیون دی لوڑ کائی نہیں او کو مسلح۔ اچھا مولانا ایک بندہ ناراض ہو گیا، میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، 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 ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، بات چاس آگئی، ان سب سے زیادہ آپ بول رہے ہو، میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے، ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے، اس لیے تیرا چہرہ یہ بے نور ہے، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ذکر صدیق عبادت ہے بھائی میرے، ذکر صدیق عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ ہے قول جناب شہید و سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، 448 والے ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر صدیق، تم ذرا چھیڑ کر دیکھ لو، اور کس کا چہرہ کھلا کس کا چہرہ بجھا، اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی، اور اس میں ناراض ہونے کی، بولو اس میں ناراض ہونے کی، بلکہ صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، صدیق تجھے لا کر میرا ایک لائن گنتی تھی، ایک شعر گنتی تھا، میں بار بار کہتا رہتا جو اچھا نہیں تھا، مجھے دیگر دوستوں کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ آپ تھوڑا سا اور پڑھیں تاکہ ہم پہنچ جائیں، تو میں نے کہا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے، فرشتوں نے پوچھا تھا نا پتہ نہیں بشر کیسے ہوگے، ارے میرے آقا نے فرمایا تھا نا یا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائے، ارے میرے آقا نے فرمایا تھا علماء بیٹھے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ای امہم غیرو، کسی قوم کی شیان شان نہیں ہے جب اس میں ابو بکر جیسے لوگ موجود ہو ان کا امام کوئی اور بنے، ارے میرے آقا نے فرمایا تھا نا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی المزار و صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الجنہ، ارے عمر کہا کرتے تھے نا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے، وہ خیرنا ہم سے بہتر ہے، وہ احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے زیادہ حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ ابو بکر ہے، پھر سلیم کا ہے تو کہنے دیجیے نا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر تجھ کو یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور پہاڑوں سے زیادہ سونے کو جو ٹھکرا دے دلوں میں بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور خلیفہ ہوتے بھی جو فاقہ کشی کی لذتیں مانگے اور فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور قدم رکھے زمین پر زمین ہلنے سے رک جاؤ تو آدم کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اور یقین جن کو نہ آتا تھا ابو بکر کی پاک بازی کا انہیں پھر سال کا منظر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر ابو بکر کو محبوب کے پہلو میں سنا کر اور زمانے کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا، کیا کہنے، ہاتھ اٹھا کے شان صدیق اکبر،
نہیں ابو بکر کو ایسے ہجرت کی رات ہے حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا مولا ابو بکر فوراً وہ کھولا میں کہا ابو بکر پوچھتا ہے ابو بکر کون ہے تیرے آج کل مارکیٹ کے دشمن بڑے صدیق اکبر نے جواب دیتا ہے کیا کہتے ہو محمد نے دروازہ کھٹکھاون کے انداز میں ابو بکر نہ سمجھے تے کون سمجھے محمد دے قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی ہر دن صدیق دے حق وچ آ ادھر ذاکر ساری رات پیٹتا ہے کہ صدیق نے زہرا کا مال کھایا تھا میں بچوں کو غزوہ تبوک پڑھا رہا تھا میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا ہے ابو بکر گھر کا سارا سامان لا کے میرے محبوب کے قدموں میں رکھ لیتا ہے آئیے میں آپ کی زبان میں پڑھ رہا ہوں میں کہا صدیق کے اکبر کے دل نبینا نو کھایا ہوئے ثبوت دے ہو صدیق کے اکبر کے دل نبینا بولنے کا ثبوت دینا ہے میرے نظریاتی بندہ بولے گا جسے مسئلے کا پتہ ہے وہ بولے گا صدیق اکبر کے دل نبینا نکھایا ہوئے ثبوت دے گو کہ فرد غسطی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے گو وہ فتح کا پیسہ کہ ذات اپنی دلایا ہوئے ثبوت دے گو اور رفیق ہجرت دا کوئی بھی دشمن اگر تو اے گل منا نہیں سکتا اور نبی دے ناتوں جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا بہت شکریہ جی امید ہے میرے میزبان میں نے کوشش کی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ وقت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ 11 بجے تک ہمارے سارے مہمان آ جانے چاہیے تھے ہم نے حتی المقدور کوشش کی لیکن مجھے اس کو کالج پڑھانا ہے اس لیے امید تو ہے کہ آپ ہماری حاضری تو مطمئن ہوں گے الحمدللہ تو مفتی صاحب دیئے نام دے دیں گا شاہ صاحب سید محمد شاہ جی دیگر علماء کرام بھی تشریف لے آئیں گے جی جن کے ناموں سے واقف نہیں ہیں بچوں کی دستار بندی ہو جائے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ محمد انس و محمد ریاض محمد علی ود محمد جاوید عبداللہ ود عبدالسلام محمد احمر ود عبد الرزاق سائم علی ود محمد طارق آ جائیں یہ 5 بچے کی ترتیب سے باقی بچے بھی آ جائیں طاہا مبشر محمد حذیفہ مبشر محمد ارحم عبدالہادی ارحم عابد محمد کلیم اللہ محمد علی حسن اور محمد حسین اللہ تعالیٰ مبارک فرمائیں گی اور اس علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں آمین کہہ دیجئے آمین سمیع الحق تشریف لائیں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظرانہ حقیقت پیش فرمائیں گے باہر نہیں آئے تھے Osman
ماشاءاللہ یہ تھے حافظ سمیع حق صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کی منقبت بیان فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے آخری مہمان کو دعوت دیتا ہوں، ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان، آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ میں دو شعر حافظ ظفر شہزاد صاحب کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اپنے لہو سے روشن کرتی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی۔ اپنے لہو سے روشن کرتی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی۔ جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا اب، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں اپنے آخری مہمان حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب۔